نظام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عشق مصطفیٰ کا ایک شعلہ اور ایک جذبہ ہے آج اہل سنت والجماعت کے درمیان. اور آج صرف اہل سنت ہی کے نام پر نہیں، میں بمبئی کی سرزمین پر آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں. آپ کے درمیان حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب اللہ تشریف فرما ہے. انہیں دیکھ کر کے صرف ہندوستان کے گوشے میں نہیں، بمبئی ہی کی سرزمین پر نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کا اسلامی اور تبلیغی دورہ ہوتا ہے، دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ غوث اعظم کا دیوانہ جا رہا ہے یا یہ اعلیٰ حضرت کا مان رہا ہے. تبلیغ یہ دین کی کر رہے ہیں، لیکن غوث اعظم کا دیوانہ دنیا اس لیے کہہ رہی ہے اور لوگ ان کے قدموں کو چوم رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک طرف یہ مردود بھی آتا ہے، ذاکر نائک بھی آتا ہے، دوسرے لوگ بھی ہیں جس نے کروڑوں روپے پمفلیٹ اور شائع کرا کے بمبئی کی سرزمین پر ایک پروگرام کرنا چاہا. وہ کامیاب نہ ہو سکا، اپنے باطل عقیدے کی بنیاد پر کامیاب نہ ہو سکا، اپنے گمراہ کن عقیدے کی بنیاد پر. آج وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے، ٹیلی ویژن ہے، پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، پڑھے لکھے لوگ مجھ سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن علامہ شاکر نوری کے قدموں کو لوگ چوم رہے ہیں. میرا تو کوئی ہاتھ بھی نہیں چومتا، مجھ سے سلام بھی نہیں کرتا. میں نے کہا گمراہ عقیدے کے لوگوں، تمہیں معلوم نہیں ہے انہوں نے سودا کر لیا ہے مدینے سے. اپنے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا توق ڈال لیا ہے، اور جس کے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا توق پڑ جائے دنیا ان کے قدموں میں جھکا بھی کرتی ہے، ان کے قدموں کو چوما بھی کرتی ہے. سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. آج تمہارے قریب صرف اس لیے کوئی نہیں جا رہا ہے کہ تم نام نہاد ایک ڈاکٹر ہو کر کے یا ایک نام نہاد ایک اسکالر ہو کر کے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے اس کا غلط مفہوم لوگوں کو بتاتے ہو، اس لیے تمہارے قریب کوئی نہیں جا رہا ہے. اور عالم ادھر یہ ہے اہل سنت میں کہ پوری وہابیت اس لیے لرزہ برندام ہے کہ دین کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے. تمہارے پاس کروڑوں کا سرمایہ ہے، چینل چلانے کے لیے تمہارے پاس پیسہ ہے، اس کے باوجود تم متاثر نہیں کر پا رہے ہو. آج ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے علامہ شاکر نوری صاحب ہندوستان ہی نہیں بیرون ممالک دنیا بھر میں ان کے اسلامی دورے ہو رہے ہیں. نہ چینل چلانے کے لیے پیسہ ہے، نہ مدرسہ. 22 مدرسے اس وقت تقریباً 25 مدرسے حضرت کے زیر نگرانی چل رہے ہیں. کتنی دشواریاں آ رہی ہیں اس بات کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے کی فراوانی نہیں ہے، ہمارے پاس کسی چیز کی فراوانی نہیں ہے. اگر ہے کچھ ان کے پاس تو دولت عشق رسول ہے جس کی بنیاد پر کل بھی بڑھ رہے تھے اور آج بھی بڑھ رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے. ہزار مخالفتیں ہوں، ہزار مخالفت کے باوجود جب اسلام کی صحیح سمت اور صحیح دشا کی طرف انسان کامیابی کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر منزل کو پورا کر دیتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے، آخری بات میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیا قرآن کی آیت، قرآن کی کوئی بھی آیت جب نازل ہوئی ہے تو کیا وہ مخصوص عصر کے لیے تھی؟ کیا وہ مخصوص زمانے کے لیے تھی؟ مخصوص وقت کے لیے نہیں تھی. نہیں، بلکہ وہ قرآن کا یہ حکم اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے اور صبح قیامت کا قرآن کا یہ حکم جاری رہے گا. اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو دے اسے لے لو. پتہ چلا نبی دیتے ہیں، دینے والے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جو دے رہا ہے وہ زندہ ہو، ایک تو وہ کسی مردے سے نہیں کہا جائے گا کہ کوئی سامان میں کسی کو دوں اور کہوں فلاں کو دے دو، تو دینے کے لیے ضروری ہے کہ زندہ ہو. سبحان اللہ. اور دینے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، اگر میں کوئی چیز کسی کو دینے کے لیے کہوں تو کسی نابینا کو نہیں کہوں گا کہ لے جاؤ فلاں کو دے کر کے آ جاؤ، راستے میں راہ بھٹک جائے گا، منزل نہیں پائے گا. دینے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ زندہ ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھ رہا ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھ رہا ہو، اور دینے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حاضر ہو، موجود ہو. جب قرآن نے کہہ دیا ما آتاکم الرسول، نبی جو دے رہے ہیں، رسول دے رہے ہیں، اسے لے لو. عقیدہ صاف ہو گیا کہ پیارے نبی زندہ بھی ہیں، نبی حاضر و ناظر بھی ہیں، اور نبی دیکھ بھی رہے ہیں، نبی حاضر بھی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیے اٹھائیے شفا شریف اور دیکھیے. شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں ان لم یکن احد فی البیت فقل السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، جب اب تم اپنے گھر میں داخل ہو اور تمہارے گھر میں اس وقت کوئی موجود نہ ہو، جب کوئی موجود ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی موجود نہ ہو
تو اس طرح کہو قل یا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب کوئی گھر میں نہ ہو تو اپنے نبی پر سلام پیش کرو. سبحان اللہ. جب کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پر سلام پیش کرو. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح فرماتے ہوئے فرماتے ہیں لأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی بیوت اہل الاسلام. ملا علی قاری فرماتے ہیں اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہے. یہی قاضی ایاز مالکی اور یہی ملا علی قاری اور غوث اعظم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی عقیدہ بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا نے دیا ہے. اور چلتے چلتے پیلی بھیت کی سرزمین سے پکار اٹھے شیر بے سنت پیارے حبیب کو پکار. گمراہوں سے دور ہو جاؤ, ان کے عقیدے سے دور رہو. جیسے آپ کی یہ ذمہ داری ہے, آپ بتاتے ہیں اپنے بیٹے کو, اگر آپ نے دیکھا کہ بیٹا شرابیوں کا راستہ پکڑ رہا ہے, شرابیوں کا ساتھ اختیار کر رہا ہے, تو باپ اس طرح کے عالم میں ہوتا ہے کہ میرا بیٹا شرابیوں کے ساتھ گھومتا ہے, کہیں شرابی نہ ہو جائے. کہیں آپ نے دیکھا کہ جوا کھیلنے والوں کے ساتھ جا رہا ہے, تو باپ اس طرح کا شکار ہوتا ہے کہیں میرا بیٹا جواری نہ ہو جائے. بلا تشبیہ و تمثیل یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے آپ اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتے ہو کہ جواری کے ساتھ مت رہو ورنہ کہیں تم بھی نہ جوا کھیلنے لگے ہو, شرابی کے ساتھ مت رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی شراب پینے لگو. آپ کی بھی ذمہ داری ہے عقیدے کی بات سکھلائیں, بچوں کو یہ بتائیں بیٹے وہابیوں کا ساتھ چھوڑ دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی وہابی ہو جاؤ, ان کے عقیدے کی چیزیں تمہارے اندر داخل ہو جائیں. شیر بے شیر سنت پیلی بھیت کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں, اہل سنت کو ایک عقیدہ دیتے ہیں, پیارے حبیب کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میں آ, پائے رسول تھام لے. السلام علیکم.